عرب کی دھول بھری راہوں پر ایک واقعہ چھپی ہے، ایسی واقعہ جسے نہ وقت مٹا سکا نہ تاریخ بھول سکی۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق کو دیکھا لیکن اسے انکار کی زنجیروں میں جکڑ لیا، جنہوں نے روشنی سے نفرت اور اندھیروں سے دوستی کر دی۔ ایک آدمی جس کی زبان تیر کی طرح زخم دیتی تھی، ایک عورت کی ہر سانس نفرت کی آگ کو اور بھڑکاتی تھی۔ دونوں نے مل کر وہ ظلم کیا جو انسانیت کی دیوار کو ہلا دیتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ عدل کا ہوتا ہے۔ روشنی چاہے کتنی بھی دبائی جائے، آخر میں اوپر ہی آتی ہے۔ آج ہم انہی لمحوں کو پھر سے جئیں گے جہاں سے ایک ظالم کا انجام لکھا گیا اور ایک سبق ہمیشہ کے لیے دنیا کو دیا گیا۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسے انسان کا واقعہ جسے دنیا نے ابو جہل کے نام سے یاد کیا، اور اس کی بیوی جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کی گردن میں ڈوری کا ریشہ ہوگا۔ یہ کہانی صرف نفرت اور ظلم کی نہیں بلکہ سبق، نصیحت اور حق کی روشنی کی کہانی ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا، لوگ اسے پہلے ابو الحکام کہتے تھے، حکمت کا باپ۔ لیکن جب حق کی روشنی چمکی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اس آدمی نے اپنی پوری زندگی کا رخ ظلم اور انکار پر رکھ لیا۔ جتنا روشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اتنا ہی اندھیرا ابو جہل کا دل۔ وہ صرف اسلام کا دشمن نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تکلیف دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہر گلی، ہر بازار، ہر مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا، انہیں ذلیل کرتا، ان کے راستے میں کانٹے بچھاتا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ پھر اس کی بیوی، قرآن اس کو حمالت الحطاب کہتے ہیں، وہ عورت جو نفرت کے ایندھن اٹھا اٹھا کر لوگوں تک پہنچاتی تھی، وہ اپنی شوہر کی طرح اسلام سے بغض رکھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگنا، ان کے گھر کے سامنے کچرا ڈالنا، ان کی عزت کو لوگوں کے بیچ گھاٹا پہنچانا، یہ سب وہ فخر سے کرتی تھی۔ دونوں ہسبینڈ وائف ایک ہی سوچ رکھتے تھے، حق کو دبا دو، نور کو مٹا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک دو۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا، جسے اللہ نے اوپر اٹھانا ہو اسے پوری دنیا مل کر نیچے نہیں گرا سکتی۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کے پاس سجدے میں تھے۔ ابو جہل نے اپنے برکردار دوستوں کے محفل میں کہا، کون ہے جو محمد کے سجدے کے وقت ان کے اوپر سانڈ کی آنتریں رکھ دے، یعنی جانور کے پیٹ کی ساری گندگی، اور اس کے حکم پر کسی بدنصیب نے وہ گندا پانی اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور وہ ناپاک چیز ان کے مقدس جسم پر ڈال دی۔ مکہ ہنس پڑا، لوگ تالیاں بجانے لگے، اور ابو جہل فخر سے مسکرا رہا تھا، لیکن اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ ظلم کا دفتر لکھا جا رہا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے دونوں کے بارے میں قرآن اتارا، سورہ مسد، جسے ہم سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں، اور اس کی بیوی کے لیے کہا گیا، جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی تھی اس کی گردن میں موٹے ریشے کی رسی ہوگی، یعنی وہ عورت دنیا میں نفرت کی آگ بھڑکاتی تھی، آخرت میں اس پر عذاب کی آگ بھڑکے گی۔ ابو جہل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت کا فرعون ہے، یہ ان کی فطرت تھی، جہالت، تکبر اور حق سے دشمنی۔ پھر آئی بدر کی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ، حق اور باطل کا پہلا جنگ۔ ابو جہل اپنی تکبر کی آگ میں جلا ہوا لشکر لے کر نکلا۔ وہ کہتا تھا، ہم ناچ کر گانا بجا کر واپس جائیں گے، آج ہم محمد کو مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے، حق ہمیشہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ جنگ بھڑکی، دھول اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل زمین پر گرا دیا گیا، زخموں سے چور، پانی کے لیے تڑپتا ہوا۔ جب اس کی روح نکل رہی تھی اسے کوئی یاد نہیں آیا، نہ اس کی دولت، نہ اس کے قبیلے کی عزت، نہ اس کی بیوی، صرف ایک چیز اس کے ساتھ تھی، ظلم کا حساب۔ اس کی بیوی کا انجام بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ وہ جو دنیا میں آگ بھڑکاتی تھی، آخرت کی آگ اس کی گردن میں ریشے کی زنجیر بن جائے گی۔ ابو جہل کی لاش جنگ کے بعد مٹی کے نیچے دفن کیا گیا۔ کوئی آنسو نہیں بہا، کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی اس کا نام عزت سے نہ لیا۔
دونوں کا نام قرآن میں مثال بن کر رہ گیا۔ جس نے حق سے دشمنی کی اس نے اپنا آخرت برباد کر لیا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی کا واقعہ ایک صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے، حق چھپانے والوں کے لیے، مظلوم کو رلانے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو ہرا سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں۔ آج بھی روشنی اور اندھیرا لڑ رہے ہیں، آج بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہیں، لیکن سنو، جس طرف اللہ ہو اس طرف جیت ہوتی ہے، اور جس طرف ضد، نفرت اور تکبر ہو اس کا انجام ابو جہل جیسا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، حق کو کبھی نہ چھوڑو، چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، اور اللہ کے دشمنوں کا انجام تاریخ ہمیشہ سے لکھتی آئی ہے۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔